من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صلوات بر محمد. نام سے اللہ کے جو بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے. ہدایت، قرآن اور اہل بیت، یہ ہمارا موضوع ہے. اسی اعتبار سے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی، سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے. مقصد کیا ہے اس کتاب کا؟ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے تباہیوں سے بچنے والوں کے لیے، بربادیوں سے بچنے والوں کے لیے، نقصانات سے بچنے والوں کے لیے، برائیوں سے بچنے والوں. پہلا جو حروف ہیں الف لام میم، حروف مقطعات کہا جاتا ہے. انہیں انگریزی میں کہتے ہیں کوڈ ورڈز. کوئی اس کا مطلب نہیں جانتا. کوڈ ورڈز وہی ہوتے ہیں جن کا مطلب کوئی آدمی نہیں جانتا، مگر یہ نہیں کہ کوئی نہیں جانتا. اگر کوئی نہیں جانتا تو پھر تو محمل الفاظ ہو گئے، پھر تو محمل حروف ہو گئے. ہم بھی جو کوڈ ورڈز بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نہیں جانتا. اس کا مطلب جانتے ہیں، صرف وہ جانتے ہیں جنہیں بتلایا جاتا ہے، جنہیں قرآن کا علم دیا جاتا ہے، جنہیں خدا خود تعلیم دیتا ہے، وہ اس کا مطلب جانتے ہیں. اور ضرور ایسے لوگ ضرور ہیں جو اس کا مطلب جانتے ہیں. اس لیے کہ اگر جاننے والے نہیں ہیں تو یہ حروف بیکار ہیں، محمل ہے. تاریخ میں دعویٰ تو کسی نے نہیں کیا. ہاں، اگر دعویٰ کیا تو محمد و آل محمد نے دعویٰ کیا کہ ہم ان کے معنی کو جانتے ہیں. اہل بیت رسول کے اماموں نے دعویٰ کیا کہ ہم ان کو جانتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کے حقیقتوں کو جانتے ہیں، ان کی دقائق و حقائق کو جانتے ہیں. پھر فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب جس کا نام ہے قرآن. قرآن تو سراسر معجزہ ہے ہی. میں تو آج بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کا نام بھی معجزہ ہے. خود قرآن کا جو قرآن نام ہے، یہ نام بھی معجزہ ہے. اور ساری باتیں چھوڑیے. قرآن کے معنی کیا ہیں؟ قرآن کے معنی ہیں کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب. وہ کتاب جو کثرت سے پڑھی جائے. قرات سے ہے قرآن،
کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب. آپ کو تعجب ہوگا کہ آج ارب کتابیں لکھی جا چکی ہیں. آپ لائبریریوں میں جائیے, بھری پڑی ہیں لائبریری, کتنی کتابیں, بے انتہا کتابیں, اور بڑے بڑے لوگوں کی کتابیں, اور شروع سے لے کر آج تک کی کتابیں. کتنی کتابیں ہیں؟ ہر مذہب کی کتاب, ہر زبان کی کتاب, ادب کی کتاب, سائنس کی کتاب, تاریخ کی کتاب, جغرافیہ کی کتاب, کتنے علوم ہیں ان کی کتابیں. اتنی کتابیں ہیں, مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ برٹانیکا, انسائکلوپیڈیا برٹانیکا نے لکھا کہ آج بھی دنیا میں کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے. دوسرا اس کا معجزہ یہ ہے کہ اس کتاب نے دعویٰ کیا, پہلے کہا کہ جیسا ایک سورہ ہی لے آؤ. اگر تم یہ کہتے ہو کہ رسول نے خود گھڑ لی ہے معاذ اللہ, تو اس کا ایک سورہ ہی لے آؤ. پھر کہا اچھا اگر سورہ نہیں لا سکتے, اس کی 10 آیتیں ہی لے آؤ. اب آپ کو تعجب ہوگا, یہ معمولی بات نہیں ہے, غور کیجیے گا. آج دنیا میں سب سے زیادہ دشمن جو ہیں مسلمانوں کے, وہ یہودی ہیں. یہودی بڑی عالم قوم ہے, پڑھی لکھی قوم ہے, پیسے والی قوم ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پیسے آج بھی یہودیوں کے پاس ہیں. بڑے بڑے علماء, آپ کو تعجب ہو گیا, عربی کی جو المنجد لغت ہے وہ ایک یہودی نے لکھی ہے. عربی کی لغت بھی ہند یہودی کی لکھی ہوئی ہے. آپ دیکھیے کتنے قابل ہے, کتنے عالم ہیں. اتنے عالم, اتنے قابل ہوتے ہوئے اور اتنے مالدار ہوتے ہوئے, کیا یہودیوں کے لیے مشکل تھا کہ وہ اس قدر سے بٹھاتے, ان کی جیبیں بھر دیتے, کہتے بھائی قرآن جیسی 10 آیتیں بنا کے لاؤ, اور مسلمانوں کے منہ پہ دے مارتے. کیا مشکل تھا؟ تم نے کہا تھا نا کہ 10 آیتیں لے آؤ, لو 10 آیتیں ہم جیسے ایسی ہم نے لکھ کے دے دی آپ کو. لیکن آج تک کسی کی نہ اولین میں ہمت ہو سکی, نہ آخرین میں ہمت ہوگی. یہ کتنا بڑا معجزہ ہے قرآن, کتنا بڑا معجزہ ہے, زندہ معجزہ. اسے کہتے ہیں زندہ معجزہ. یعنی ایک تو معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو تھا, ہوا, ختم ہو گیا, آپ تاریخ میں پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ وہ معجزہ نہیں ہے جو ہوا, ختم ہو گیا. یہ ایسا معجزہ ہے, آج بھی ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. اور پھر جو قرآن کے لیے خاص بات کہی کہ لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. کوئی عالم پڑھا لکھا آدمی, اربوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں, آپ پڑھائیے, کسی نے نہیں لکھا آج تک کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لکھ سکتا ہی نہیں, کوئی پڑھا لکھا آدمی لکھ سکتا ہی نہیں. جاہل لکھ دے گا, پڑھا لکھا بھی نہیں لکھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ اس کا علم محدود ہے. وہ جتنی چیزیں جانتا ہے ان سے بہت زیادہ چیزیں نہیں جانتا. دوسری بات, علم ترقی کر رہا ہے. آج ایک بات ثابت ہو رہی ہے, کل اس کے خلاف ثابت ہو رہی ہے. کتنی بڑی بڑی تھیوریز, بڑے بڑے پروفیسرز کی, بڑے بڑے ڈاکٹرز کی, ریسرچ اسکالرز کی ڈسکارڈ ہو گئی. آنے والے محققین نے کہا غلط ہے, غلط ثابت ہو گئی. تو جو سمجھدار ہے, پڑھا لکھا ہے, وہ جانتا ہے کہ میں جو اپنے علم, میرا تو اول علم محدود, پھر آئندہ معلوم نہیں کیا تھیوریز آئیں گی قیامت تک, تو میں کیسے کہہ دوں کہ میں جو لکھ رہا ہوں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس لیے کوئی لکھ سکتا نہیں. یہ صرف وہ کہہ سکتا ہے, یہ صرف وہ ذات کہہ سکتی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, جس کا علم محدود نہیں ہے بلکہ لامحدود ہے. وہ ذات جس کا علم ابد الآباد تک ہے, جس کا علم لامحدود ہے, بس وہی کہہ سکتا ہے کہ ذالک الکتاب, یہ میری کتاب جو ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. کیونکہ یہ اس کا علم ہے کہ جو لامحدود ہے. یہ اس علم سے بات کر رہا ہے جو کہیں سے غلط ہو سکتا ہی نہیں.
جس میں شک و شبہ آ سکتا ہی نہیں. یہ وہی علم ہے جو اللہ نے رسول کو دیا ہے, اور یہ وہی علم ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا. اب آتے ہیں اصلی بات کے اوپر, تمہید کے بعد. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. مقصد کیا ہے اس کا؟ اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ صرف دو لفظوں میں, ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے, جو بربادیوں سے بچنا چاہتے ہیں, ابدی تباہیوں سے بچنا چاہتے ہیں, ان کے لیے ہدایت. یہ کتاب ہدایت, گائیڈنس. دیکھیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے گائیڈنس, اللہ کی ہدایت. اللہ کے نزدیک ہدایت اتنی اہم ہے کہ شروع ہی قرآن ہوتا ہے ہدایت کے لفظ سے. قرآن کا مقصد ہی یہ بتایا کہ یہ ہدایت ہے, سامان ہدایت. اور قرآن کیسے ہدایت کرتا ہے؟ قرآن ہدایت کرتا ہے لعلکم تعقلون, انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یہ ہم نے قرآن اس لیے اتارا ہے کہ تاکہ تم عقل سے کام لو. ہدایت کا سرچشمہ کیا ہے؟ عقل. علماء نے لکھا کہ ایک تو ہوتا ہے نبی ظاہر اور ایک ہوتا ہے نبی باطن. نبی ظاہر تو 1,24,000 انبیاء ہیں, اور نبی باطن تنہا عقل ہے. یہ عقل, یہ نبی باطن, یہ ہے ہدایت کا سورس. قرآن اس کو اپیل کرتا ہے. قرآن جو ایڈریس کرتا ہے وہ عقل کو ایڈریس کرتا ہے. پھر یہ قرآن مجید میں 700 مرتبہ فرمایا گیا ہے افلا تعقلون افلا تدبرون. اگر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے, تم بصیرت سے کام کیوں نہیں لیتے. یعنی اللہ کو یہ شکایت نہیں ہے قرآن میں کہ تم اسلام کیوں نہیں لاتے, یہ کہیں نہیں کہا. تم ایمان کیوں نہیں لاتے, یہ نہیں کہا. تم نماز کیوں نہیں پڑھتے, اس کے بعد شکایت نہیں کی, حکم دیا, شکایت نہیں کی. روزہ نہیں رکھتے, شکایت نہیں کی, حکم دیا. لیکن شکایت جو اللہ کو ہے عالم انسانیت سے وہ یہی ہے کہ افلا تعقلون, بھائی تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. لہم اذان لا یسمعون بہا, ارے ان کے پاس کان ہیں, یہ حقیقتیں سنتے نہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا, ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس عقلیں ہیں مگر کام نہیں لیتے, اس کو استعمال نہیں کرتے. اقبال نے کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب, دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. یہ عقل کی آنکھ, غور و فکر. اقبال کہتے ہیں اگر شایاں نیم تیغ علی را, اگر میں اس بات کا اہل نہیں ہوں کہ مجھے علی کی تلوار دی جائے, اگر شایاں نیم تیغ علی را نگاہ ہم دے تو شمشیر علی تیز, نگاہ ہم دے تو شمشیر علی تیز, وہ نگاہ دے جو علی کی تلوار کی طرح تیز. کسی کتاب میں, کسی آسمانی کتاب میں اتنی دفعہ عقل استعمال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا جتنا قرآن نے دیا کہ عقل استعمال کرو. سب سے بڑی عبادت عقل کو استعمال کرنا ہی قرار دیا گیا. یہ کائنات میں استعمال کرو, اللہ کی تخلیقات پر استعمال کرو عقل.
فرماتے ہیں جناب امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کہ یہ کائنات کی تخلیقات جو ہیں یہ اللہ کا علمی ثبوت ہیں، اللہ کی دلیلیں ہیں۔ آیت کے معنی بھی دلیل کے ہوتے ہیں۔ یہ تمام تخلیقات جو ہیں یہ دلیلیں ہیں اللہ کی، ان پر غور کرو۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ دیکھیے اللہ کی دو کتابیں ہیں، ایک تو ہے قرآن اور ایک ہے یہ کتاب کائنات، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ بلکہ اس کتاب میں قرآن میں اسی آسمان یہ جو کتاب فطرت ہے اس کے حوالے دیے گئے، میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے حوالے۔ والشمس وضحاها، سورج کا حوالہ، چاند کا حوالہ، ستاروں کا، آسمانوں کا، زمینوں کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، سمندروں کا، ہر چیز کا حوالہ دیا گیا، جانوروں تک کے حوالہ دیا گیا۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے قرآن یہ تو کسی کاتب نے لکھی ہے یا کسی کمپیوٹر سے ٹائپ ہوئی ہے، آپ کے کاغذ پہ لکھی گئی ہے، بنائے ہوئے آپ کے پریس میں چھپی ہے، لیکن یہ جو کتاب کائنات ہے یہ خود اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے۔ اس پر غور کرو۔ قرآن، سلام ہو قرآن، قرآن کی عظمت کو، میرے ماں باپ قربان، لیکن آپ جب قرآن کو نکالیں گے الماری سے، بیٹھیں گے وضو کر کے، قبلہ رخ رکھیں گے گھٹنے پر، پھر کھولیں گے، پھر چشمہ لگائیں گے، پھر نظروں کو جمائیں گے، تب جا کے پڑھنے کا موقع ملے گا۔ لیکن یہ کتاب کائنات جو ہے اللہ نے کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے، حتیٰ کہ قرآن کے تو آپ کو صفحے الٹنے پڑتے ہیں پڑھتے ہوئے، اس کتاب کے تو صفحے اللہ خود اپنے ہاتھوں سے الٹ رہا ہے۔ یہ رات کا آنا، یہ صبح کا آنا، یہ شام کا آنا، یہ ایک موسم کا آنا، یہ دوسرے موسم کا جانا، یہ بچپنے کا آنا، یہ جوانی کا آنا۔ اس پر اگر آپ عقل استعمال کریں گے، ان مخلوقات پر اگر غور کریں گے تو آپ خالق کو سمجھ سکیں گے، خالق کی ذات کو سمجھ سکیں گے، اس کی صفات کو سمجھ سکیں گے، اس کے وجود کو سمجھ سکیں گے، اس کی عظمتوں کو سمجھ سکیں گے، اس کی رحمتوں کو سمجھ سکیں گے۔ ایک شخص نے پوچھا اہل بیت کے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ، فرزند رسول، میں نے خدا کو جب نہیں دیکھا تو میں خدا کو کیسے پہچانوں؟ تو وہیں پر سامنے ایک مکان بنا ہوا تھا، امام نے اشارہ کیا، اس مکان کو دیکھ رہے ہو؟ بڑا عالی شان مکان تھا۔ اس نے دیکھا، کہا صاحب کیا عالی شان مکان ہے، کیا زبردست مکان ہے، کیا اچھا اس کا بنانے والے انجینئر ہے، کتنا اچھا اس کے بنانے والے معمار ہیں، کتنا باذوق اس کا مالک ہے۔ بہت دیر تک تعریف کرتا رہا مکان کی۔ جب تعریف کر چکا تو امام نے پوچھا کہ کیا تو نے اس مکان کے مالک کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے اس کے معمار کو دیکھا ہے، جس نے بنایا ہے، مستری کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں تو نہیں دیکھا۔ کہا پھر تو کیسے تعریفیں کر رہا ہے دیر تک اتنی؟ کہا میں نے اس کو نہیں دیکھا، اس کی تخلیق کو تو دیکھا۔ امام نے فرمایا ایک مکان کو دیکھ کر تو نے اتنی تعریفیں کر دی بنانے والے کی، اور یہ زمین آسمان پوری کائنات کی تخلیقات کو دیکھ کر اس کا بنانے والا تیرے سامنے نہیں آتا۔
جتنا آپ عقل استعمال کریں گے اللہ کی تخلیقات پر اتنا ہی آپ اللہ کی معرفت حاصل کریں گے، اور جتنی اللہ کی معرفت حاصل کریں گے آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی کا نقش بیٹھتا جائے گا، کمال اس کا ظاہر ہوتا جائے گا، اور جتنا اس کا کمال ظاہر ہوگا اتنی ہی آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں آپ، ایک چھوٹا سا کوئی کسی میں کمال ہوتا ہے، بڑا اچھا کرکٹر ہے، آپ دیکھیے کتنے لوگوں کے دل اس کے لیے دھڑکتے ہیں۔ کوئی لیڈر ہے، کامیاب لیڈر ہے، مقرر لیڈر ہے، بہت اچھا، کتنے لوگوں کے دل اس سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی ایکٹر ہے، ایکٹنگ کرتا ہے بڑی اچھی، کتنے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی شاعر ہے، دیکھیے کتنے لوگ اسے چاہتے ہیں، ایک فن ہے اس کے اندر۔ آج بھی میری کتابوں کے اندر سب سے آگے لکھا ہوتا ہے غالب کا دیوان، دیکھیے آپ کتنے لوگ غالب کے لیے دھڑکتے ہیں دل، کتنے کرکٹر ہیں ان کے لیے لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں۔ کیا ہے ان کے پاس؟ صرف ایک کمال ہے، کوئی کرکٹر ہے، کوئی پلیئر ہے، کوئی ایکٹر ہے، کوئی مصور ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی خطیب ہے، ایک کمال ہے، تو کتنے دل ہیں جو اس کی محبت میں دھڑکتے ہیں۔ جس میں ایک کمال ہو اس کے اتنی محبت کرنے والے ہوں، اور جو تمام کمالات کا خالق ہو۔ تو جتنا آپ قرآن پر غور کریں گے اور جتنا آپ تخلیقات الہی پر غور کریں گے، سب اللہ کی آیتیں ہیں، یہ قرآن کی آیتیں بھی قرآن اللہ کی آیتیں ہیں، تخلیقات بھی اللہ کی آیتیں ہیں، ان پر جتنا آپ غور کریں گے۔ عقل کے معنی کیا ہے؟ اصل میں امام راغب اصفہانی نے لکھا مفردات کے اندر کہ عقل کا تعلق ہے عقال۔ عقال عربی میں اس رسی کو کہتے ہیں جس کا ایک سرا تو اونٹ کے گلے میں بندھا ہوتا ہے اور دوسرا سرا مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ عقال، عقل اس سے بنی ہے۔ عقال ایک رسی کا گلا حصہ اونٹ کے گلے میں اور دوسرا حصہ مالک کے ہاتھ میں، اس رسی کو کہتے ہیں عقال۔ دیکھا آپ نے، اس رسی نے تعلق پیدا کیا ہے اونٹ سے مالک کا۔ آپ اس رسی سے پہچانتے ہیں کہ یہ اس کا اونٹ ہے، جس کے ہاتھ میں رسی ہے، یہ اس کا مالک ہے۔ بس عقل کا کام ہے تعلق پیدا کرنا اپنے مالک سے۔ اس لیے فرماتے ہیں پیغمبر اسلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا عقل کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے جو رحمان کی عبادت کرے اس کو پہچاننے کے بعد، اور جنت کو کما لے، جنت کو کما لے۔ یہ ہے عقل۔ عقل وہ طاقت ہے جس سے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اللہ کو جان سکتا ہے، اسی لیے دی گئی ہے عقل، دی اسی لیے گئی ہے۔ عقل کا اصل کام ہی یہ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ انسان کا شرف جو ہے وہ عقل ہی پر ہے۔ میرے ہاتھ شیر کے پنجے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے پیر ہاتھی کے پیروں جیسے طاقتور نہیں ہیں، میری آنکھیں عقاب جیسی آنکھیں نہیں ہیں جو سمندر کی تہہ تک دیکھ سکتا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ مگر کیا وجہ ہے کہ میں انسان جو ہوں اشرف المخلوقات ہوں، نہ میرے بازو اتنے مضبوط، نہ میرا سینہ اتنا مضبوط، نہ میرے پیر اتنے مضبوط، نہ میری آنکھیں اتنی تیز، پھر آخر میں اشرف المخلوقات کیسے ہوں؟ پھر کیا وجہ ہے؟ اور سب پر حکومت کر رہا ہوں۔ ہاتھیوں کو میرے بچے جا کے دیکھتے ہیں تماشا، شیروں کو بند کر دیتا ہوں، بچے جا کے تماشا دیکھتے ہیں، ہر چیز میرے قبضے میں ہے، تو آخر کیوں؟ آخر فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ میرے پاس کیا چیز ہے؟ صرف نہ پنجے میرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پیر میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، سینہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، صرف ایک چیز ہے جو مجھے اشرف المخلوقات بنائے ہوئے، اور وہ میری عقل ہے۔ اور خدا بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ افلا تعقلون، بھئی تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کو استعمال نہیں کرتے، اور استعمال بھی کرتے ہیں تو کائے کے لیے؟ مال کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے نہیں، اللہ کا قرب کمانے کے لیے، اللہ کی معرفت کمانے کے لیے۔
جنت کی ابدی نعمتیں کمانے کے لیے، حقیقتوں کو جاننے کے لیے یہ طاقت اس لیے دی گئی۔ وہ تو عقل معاش ہے، جسے آپ مال کماتے ہیں وہ عقل کا حصہ ہے، وہ عقل معاش ہے۔ اتنی عقل تو جانور میں بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے نا، ایک پرندہ جو ہے کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا اور پیٹ بھر کے سوتا ہے، پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور سوتا ہے۔ تو اگر یہ پیٹ بھر لینا ہی اور مال کما لینا ہی عقل ہے تو وہ تو اینیمل پلین ہے، وہ تو اتنی عقل ہے جو جانور کے اندر بھی ہوتی ہے۔ عقل وہ ہے کہ ما عبد بہ الرحمن، جو حضور نے فرمایا کہ رحمان کی عبادت سے تعلق پیدا کرنا رحمان کا، اور عبادت شروع ہوتی ہے معرفت سے۔ فرماتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اول الدین معرفت، پہلا دین کا پہلا قدم جو ہے وہ اللہ کی معرفت، اور معرفت جب حاصل ہوتی ہے تو عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جب عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو اللہ سے وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے کمال، یہ ہے ہدایت۔ اور پھر اسی ہدایت کو آگے بڑھایا کام کو، کہا یہ قرآن ہدایت ہے، اور اس کے بعد فرمایا قرآن میں کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، پھر ہم نے کچھ امام ہیں جن کو مقرر کیا ہے، کچھ اماموں کو ہم نے مقرر کیا، اسی لیے مقرر کیا ہے کہ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ وہ ہدایت کریں ہمارے امر کے ساتھ۔ قرآن بھی ہدایت ہے، امام بھی ہدایت ہے، یہ دونوں ہدایت ہیں، دونوں ہدایت کے سامان ہیں۔ ایک تھیوری ہے اور ایک پریکٹیکل ہے۔ دیکھیے یہ ایک علم کا، تعلیم کا ایک فن ہے، فن تعلیم۔ پرانے زمانے میں جو تعلیم تھی وہ یہ تھی کہ کتابیں پڑھائی جاتی تھیں اور کتابیں رٹائی جاتی تھیں۔ اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ یہ فلاں کتاب پڑھ لی، پوچھا جاتا تھا آپ نے کیا پڑھا؟ جی میں نے فلاں کتاب پڑھ لی، یعنی اس کتاب کو میں نے یاد کر لی، یہ مطلب رٹایا جاتا تھا، کتابوں کو یاد کرایا جاتا تھا، یہ تھا اس زمانے کا علم۔ آج سے 100 سال پہلے جان ڈیوی پیدا ہوا امریکہ میں، اس نے کہا کہ یہ طریقہ تعلیم بالکل غلط ہے، ڈسکارڈ کر دیا، اس سے انسان کی عقل نہیں جاگ سکتی، انسان حقیقتوں کو نہیں پہچان سکتا۔ یہ رٹ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ تو ٹیپ بھی کر سکتے ہیں اس کتاب، تو ٹیپ ریکارڈ جس نے کیسٹ نے ٹیپ کر لیا کہ وہ عالم ہو گیا؟ یہ علم نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ علم نہیں ہے رٹ لینا کتابوں کا، اس نے کہا علم وہ ہے کہ جو دکھایا جائے، رٹا جائے نہیں، جو دکھایا جائے، جو آنکھیں جسے دیکھ سکے۔ اسی کی تھیوری کے بعد اب